السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج میں موجودہ حالات کے تناظر میں لشکر خراسان کے اوپر بات چیت کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت امت مسلمہ مختلف چیلنجز، سیاسی خلفشار اور نظریاتی کشمکش کا شکار ہے۔ ایسی صورت میں ایک مربوط، مستند اور فکر انگیز بیان بے حد ضروری ہے تاکہ حق اور باطل کی پہچان ہو سکے۔ دیکھیں، خراسان قدیم دور کے اندر ایک وسیع اور بڑا لمبا چوڑا خطہ تھا۔ آج کے زمانے کے حساب سے کہلیں تو موجودہ ملک افغانستان اور شمال مشرقی ایران اور وسطی ایشیا کا ایک بڑا حصہ تھا۔ شمال مشرقی ایران یہ گریٹر خراسان کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایران کے 3 صوبے آ جاتے ہیں: نارتھ خراسان، ساؤتھ خراسان اور رضاوی خراسان۔ یہ 3 صوبے ایران کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ملک پاکستان کے 2 بڑے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اور وسطی ایشیا کے اندر 5 ممالک آتے ہیں: قزاقستان، ترکمانستان، کرغزستان، ازبکستان اور تاجکستان۔ ان سارے ممالک اور ان ساری جگہوں کو قدیم زمانے کے اندر خراسان کہا جاتا تھا۔ اسلامی تاریخ میں خراسان ایک علمی، سیاسی اور فوجی مرکز رہا، جہاں سے بہت سی عظیم تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں۔ آج کے دور کے اندر مسلم دنیا معاشی بحران اور سیاسی عدم استحکام کی زد میں ہے۔ شام، لیبیا اور یمن جیسے ممالک میں مسلسل خونریزی اور قتل عام جاری ہے۔ اسی طرح وسطی ایشیا میں نئے زمانے کی سیاست چمک رہی ہے، جس میں خراسان کی اصطلاح ایک علامت بن چکی ہے، اور جہاں مخصوص گروہ خود کو خراسانی کہتے ہیں، اور وہ گروہ اپنے آپ کو ایک اصولی اور سخت موقف پرست سمجھتے ہیں۔ صرف جنگ ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا دیندار اور مالدار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے سامنے بہت سے سارے چیلنجز ہیں: فرقہ وارانہ سوچ، میڈیا کا پروپیگنڈا، اڑوس پڑوس کی طاقتوں کی مداخلت۔ تو آئیے آج ایک حدیث کے ذریعے سے اس معاملے کو اسلامی اصول سے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مِّن خُرَاسَانَ تَنْظُرُ لَهُمُ الْقُلُوبُ بِحُبِّ الْإِسْلَامِ۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں خراسان سے نکلنے والے مجاہدین کا ذکر فرماتے ہیں، جن کا اصلی مقصد اسلام کی طرف لوگوں کو رغبت دینا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گروہوں نے اپنی عسکری اور سیاسی شناخت خراسان کے نام کی جانب منسوب کر لی ہے، تو ہمیں ایسے موقع پر چاہیے کہ حدیث کے اصلی معنوں کو سمجھ کر اسلامی اصول کو سامنے رکھ کر ان کی روش اور ان کے کردار پر نظر رکھیں۔ عزیز سامعین، حقیقت تو یہ ہے کہ خراسان کا حقیقی مفہوم وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی حقیقی خامیوں کو دور کرنے والی تحریک ہو، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا، کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، کوئی انہیں روک نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم میں نہ لگ جائے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر خراسان کی خصوصیات اور علامات کو بیان فرمایا ہے۔ لشکر خراسان کی سب سے نمایاں علامت تو یہ ہوگی کہ ان کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم ہوں گے، کالے پرچم ہوں گے۔ دوسری علامت یہ ہے فلا یردها شیء، کہ اس لشکر کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا، یعنی جب یہ لشکر کسی مشن پر نکلیں گے تو اس مشن کے اندر یہ لشکر ثابت قدم رہے گا اور اس لشکر کو کامیابی ہوگی، کوئی رکاوٹ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی حتی تنصب بإیلیا، کہ یہ لشکر خراسان سے اپنے ہاتھوں میں سیاہ پرچم لے کر نکلے گا، راستے کو ہموار کرتے ہوئے یروشلم کی جانب، اور یروشلم کے اندر پہنچ کر ایلیا اس زمانے کے اندر کہا جاتا تھا، آج کے زمانے کے اندر اس مقام ایلیا کو یروشلم کہا جاتا ہے۔
تو یہ لشکر یروشلم پہنچے گا اور وہاں جا کر بیت المقدس کے اندر اپنے جھنڈے کو گاڑ دے گا۔ یعنی اس لشکر کا آخری ہدف بیت المقدس کو آزاد کرانا ہوگا، بیت المقدس کو غیروں کے قبضے سے چھڑانا ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ لشکر فتنوں کے آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمہدی سلطانہ، کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی حکومت کا راستہ ہموار کریں گے۔ علامہ سیوطی، علامہ ابن کثیر اور علامہ شوکانی رحمہم اللہ جیسے بڑے محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ لشکر ممکن ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے کچھ پہلے نکلے اور ان کے لیے زمین کو تیار کرے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ ہر سیاہ پرچم اٹھانے والا گروہ وہی ہو، کیونکہ تاریخ میں کئی گروہ اس نشان کو استعمال کر چکے ہیں۔ جیسے عباسی انقلاب کے وقت ان کا بھی سیاہ پرچم ہی ان کی پہچان تھی۔ اب ذرا ہم یہاں پر محتاط پہلو اپناتے ہیں کہ موجودہ دور کے کسی گروہ یا فوج کو یقینی طور پر خراسان کا لشکر یا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا مددگار کہنا یہ درست نہیں، کیونکہ اس طرح کی روایات کے اسناد میں ضعف ہے۔ یعنی اس طرح کی روایات جو آئی ہوئی ہیں لشکر خراسان کے متعلق، ان روایات کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا اصل ظہور اور ان کے مددگار لشکر کا کردار اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وقت آنے پر یہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔